اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب العالمین نے تمام انسانیت کی ہدایت کے لیے ہر دور میں رسولوں کو مبعوث فرمایا تاکہ انسانیت کامیاب ہو سکے۔ یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور اس کی تکمیل ہوئی ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور قرآن مجید نے یہ اعلان کیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی بھی مرد کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں، یعنی آپ کے بعد اب نبوت نبی کوئی بھی دنیا میں نہیں آئے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری اللہ کے نبی ہیں۔ اور ہم نے پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام اب جو آنے والے انسان ہیں ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر کے آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ آئیے اب یہ بات بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے بارے میں کیا بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی یقیناً اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اللہ تعالیٰ نے اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونے کے طور پر ہمارے سامنے رکھا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی اصل میں اللہ کی اطاعت ہے۔ رسول کی اطاعت نہ ہو تو اللہ کی اطاعت بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونے کے طور پر ہمارے سامنے بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کی سچی اتباع کی جائے۔ قرآن مجید اس بارے میں بھی ارشاد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور وہ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو بہت بخشنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت ممکن نہیں ہے جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ ہو، اور اللہ کی محبت کا دعویٰ بھی صحیح نہیں ہو سکتا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ سچا نہ ثابت ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پیروی کرنا یہ اطاعت ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کے اوپر ہر عمل کی اتباع کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے۔ اب یہ بات کہ یہ جذبہ اطاعت کیسے پیدا ہوگا، یہ جذبہ محبت ہمارے اندر کیسے پیدا ہوگا، اس کے لیے ضروری ہے کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کو بیان کیا جائے۔ قرآن مجید بھی کہتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بے شک تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ اور یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے، آخرت کے دن کا جو ہے وہ آخرت کے دن اللہ سے ملنے کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، ہر اس شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ آج ہم بھی محبت پیدا کرنے کے لیے مطالعہ سیرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ معاملہ شروع کر رہے ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو جائے۔ اس لیے ان نشستوں میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو ہوگی، اور اس کا مقصد صرف بیان کرنا نہیں ہوگا، صرف حصول ثواب یا معاملہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس سے حصول محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا اور اتباع کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اس سے پہلے کہ براہ راست ہم سیرت کا مطالعہ شروع کریں، کچھ عرب کے حالات کا مطالعہ بھی کر لیتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ کیسے حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث کیا گیا۔ اس سے پہلے بعثت سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں
جو اس وقت عرب قبائل تھے، عربوں کے حالات تھے، ان کو جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کرتے۔ عرب کا محل وقوع لفظ عرب کے لغوی معنی ہے صحرا اور بے آب و گیا زمین۔ عہد قدیم سے یہ لفظ جزیرہ نمائے عرب اور اس میں بسنے والی قوموں پر بولا گیا ہے۔ عرب کے مغرب میں بحر احمر اور جزیرہ نمائے سینا ہے، مشرق میں خلیج عرب اور جنوبی عراق کا ایک بڑا حصہ ہے، جنوب میں بحر عرب ہے جو در حقیقت بحر ہند کا پھیلاؤ ہے، شمال میں ملک شام اور کس قدر شمالی عراق ہے۔ ان میں سے بعض سرحدوں کے متعلق اختلاف بھی ہے۔ کل رقبے کا اندازہ 10 لاکھ سے 13 لاکھ مربع میل تک کیا گیا ہے۔ جزیرہ نمائے عرب طبعی اور جغرافیائی حیثیت سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ اندرونی طور پر یہ ہر چہار جانب سے صحرا اور ریگستان سے گھرا ہوا ہے، جس کی بدولت یہ ایسا محفوظ قلعہ بن گیا ہے کہ بیرونی قوموں کے لیے اس پر قبضہ کرنا اور اپنا اثر و نفوذ پھیلانا سخت مشکل ہے۔ یہی ہے کہ قلب جزیرۃ العرب کے باشندے عہد قدیم سے اپنے جملہ معاملات میں مکمل طور پر آزاد اور خود مختار نظر آتے ہیں، حالانکہ یہ ایسی دو عظیم طاقتوں کے ہمسایہ تھے کہ اگر یہ ٹھوس قدرتی رکاوٹ نہ ہوتی تو ان کے حملے روک لینا باشندگان عرب کے بس کی بات نہ تھی۔ بیرونی طور پر جزیرہ نمائے عرب پرانی دنیا کے تمام معلوم براعظموں کے بیچ بیچ واقع ہے اور خشکی اور سمندر دونوں راستوں سے ان کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس کا شمال مغربی گوشہ براعظم افریقہ میں داخلے کا دروازہ ہے، شمال مشرقی گوشہ یورپ کی کنجی ہے، مشرقی گوشہ ایران، وسط ایشیا اور مشرق بعید کے دروازے کھولتا ہے اور ہندوستان اور چین تک جا پہنچتا ہے۔ اسی طرح ہر براعظم سمندر کے راستے بھی جزیرہ نمائے عرب سے جڑا ہوا ہے اور ان کے جہاز عرب بندرگاہوں پر براہ راست لنگر انداز ہوتے ہیں۔ اس جغرافیائی محل وقوع کی وجہ سے جزیرۃ العرب کے شمالی اور جنوبی گوشے مختلف قوموں کی اماجگاہ اور تجارت اور ثقافت اور فنون و مذاہب کے لین دین کا مرکز رہ چکے ہیں۔ عرب کے اندر جو قومیں آباد تھیں، مورخین نے نسلی اعتبار سے عرب اقوام کی 3 قسمیں قرار دی ہیں۔ سب سے پہلے عرب بعیدہ، یعنی وہ قدیم عرب قبائل اور قومیں جو بالکل ناپید ہو گئیں اور ان کے متعلق ضروری تفصیلات بھی دستیاب نہیں ہیں، مثلا عاد، قوم سمود، عمالقہ وغیرہ وغیرہ۔ دوسری عرب قوم عرب عاربہ، یعنی وہ عرب قبائل جو یعرب بن یشجب بن قحطان کی نسل سے ہیں، انہیں قحطانی عرب کہا جاتا ہے۔ تیسری عرب مستعربہ، یعنی وہ عرب قبائل جو سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں اور انہیں عدنانی عرب بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ نسلی اعتبار سے عرب کی 3 قسمیں جو ہے وہ قرار دی گئی۔ سیرت کے حوالے سے مزید انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ کر اپنے اندر جذبہ عشق اور جذبہ محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔